سمٹ کر اعلیٰ حضرت کے قریب آ جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، جس ذات نے 4 سال کی عمر پاک میں قرآن مجید ختم کر لیا، 6 سال کی عمر پاک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عربی اور فارسی میں فصاحت و بلاغت کے شہسوار نظر آئے، اور 9 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی کتابوں کے حاشیے لکھنا شروع کر دیے اور عربی زبان میں تصنیف لکھ کر قوم کے حوالے کرنا شروع کر دی۔ بچپن کا عالم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، میری عمر 3 سال یا 2.5 سال یا 4 سال تھی، تو مردان غیب میرے پاس آیا کرتے تھے اور فصیح و بلیغ عربی میں کلام کرتے تھے، اور میں فصیح و بلیغ عربی میں انہیں جواب دیا کرتا تھا۔ مردان غیب ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جایا کرتے، مردان غیب اسی کے پاس جایا کرتے ہیں جو اپنے وقت کا فرد فرید ہوا کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور مفتی اعظم کے پاس مردان غیب کو کثرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو کتابیں چاٹتے ہیں، میں ان میں سے ہوں جو اپنے مرشد کے غسالے کو پیا کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جسے میرے مرشد نے علم پلایا ہے، میں وہ ہوں کہ جسے میرے مرشد نے ایمان پلایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں نے وہ دیکھا ہے ان آنکھوں سے جو شاید تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، اور جب بتاؤں میں تو اس وقت میرے ہاتھ پہ قرآن رکھ دینا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جمال رضا خان کا ایمان اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جمال رضا خان قرآن کو گواہ بنا کر بول رہا ہے۔ ایک جملہ مبالغے کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں مبالغہ آرائی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ بچے جو تعریف و توصیف کرتے ہیں، الحمدللہ یہ تعریف و توصیف سے نہ میں خوش ہوتا ہوں نہ اس کی تمنا رکھتا ہوں، سمجھے؟ اب آپ دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے مردان غیب کلام کیا کرتے تھے، وہ فصاحت و بلاغت کے شہسوار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عربی اور فارسی میں جس زبان میں وہ کلام کرتے تھے اس میں جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جلیل القدر شخصیت ان کے والدین کے اوپر ظاہر ہو گئی تھی۔ 2 یا 2.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابا میں روزہ رکھوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اعلیٰ حضرت کو دیکھیے 2-2.5 سال کی عمر میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور 2-2.5 سال کی عمر میں 2 سال کی عمر میں بچہ اپنی ماں کے پستان سے لپٹا رہتا ہے، اور اس عمر میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا۔ والد گرامی فقیہ اسلام حضرت العلام مولانا شاہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی علمی جلالت کا لوہا اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے نامور علماء مانتے تھے، اور ہماری ماں کہا کرتی تھیں کہ جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر اعلیٰ حضرت کہا جائے تو دھیان بریلی کی طرف جاتا ہے،
مفتی اعظم کہا جائے تو دھیان بریلی کی طرف جاتا ہے. سرکار نقی علی خان کے زمانے میں اگر علماء کے بیچ علامہ کہا جاتا تھا تو سب کی توجہ سرکار نقی علی خان کی طرف جاتی تھی. بالاتفاق اجماع تھا علماء کا کہ سرکار نقی علی خان اپنے وقت کے علامہ ہیں. تو سرکار نقی علی خان سے عرض کیا کہ میں روزہ رکھوں گا. سرکار نقی علی خان نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، گرمی کے دن ہیں اور بہت بڑا روزہ ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے. جب سردیاں آئیں تو روزہ رکھ لینا، اس وقت پیاس اور گرمی تم سے برداشت نہیں ہوگی. عرض کیا ابا میں روزہ رکھوں گا. منع مت کیجئے. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ نے سینے سے لگا کر رخسار کو بوسہ دیا اور کہا کہ اچھا بیٹا رکھ لینا. ہائے ہائے، روزہ رکھنے کے لیے رو رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے رو رہے ہیں. سمجھے؟ سرکار نقی علی خان نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹا رکھ لینا. سحری کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 2.5 سال کی عمر پاک اٹھ کر بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے سحری کی. کیا کر رہا ہے یہ؟ ایکو بند کرو اس کا تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت نے سحری کی، فجر کی نماز ادا کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. اور جب سورج شباب پر آیا اور گرمی تڑپ کے برسنے لگی اور دھوپ کلکلا کر برس رہی تھی، بڑے بڑوں کے گلے سوکھ رہے تھے، تو سرکار نقی علی خان نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے 2.5 سال کی عمر کے اپنے اس شہزادے سے کہ بیٹا آؤ کمرے میں چلتے ہیں. کمرے میں لے گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو. 2.5 سال کے امام احمد رضا اپنے والد گرامی کے ساتھ کمرے میں گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا. ٹھنڈے پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے، آئس کریم رکھی ہوئی تھی، دودھ اور برف کی، مرغا رکھا ہوا تھا، بکرا رکھا ہوا تھا، پکوڑیاں رکھی ہوئی تھی، پاپڑ رکھے ہوئے تھے، لوازمات رکھے ہوئے تھے اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی. اپنے بیٹے سے 2.5 سال کے سرکار نقی علی خان نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ. اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا بیٹا میں نے کمرہ بند کر لیا ہے، میں نے چاروں طرف سے کمرہ بند کر لیا ہے. نہ تمہاری ماں کو معلوم ہے، نہ تمہارے بہنوں کو معلوم ہے، نہ اور کسی کو اس کا پتہ ہے. تم پیٹ بھر کر کھا لو، میں کسی سے نہیں کہوں گا. باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کہا ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہاں کوئی تمہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. تو 2.5 سال کے اس بچے کا جواب تھا ابا اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا ہے.